السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ذیشان بشیر ہے. ناظرین، کراچی کے لیے ایک تاریخی پیکج کا اعلان کیا گیا. 1100 ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ کراچی کو دیا گیا ہے. اب یہ پیکج مل تو گیا، ابھی کام شروع نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی کریڈٹ لینے کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. 2 روز پہلے وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پیکج دیا گیا ہے کراچی کو، اس میں تقریباً 62% جو کنٹریبیوشن ہے وہ فیڈرل کا ہے اور 38% جو کنٹریبیوشن ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہے. لیکن آج مرتضی وہاب صاحب جو کہ ترجمان ہیں سندھ گورنمنٹ کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ 749.9 بلین یعنی کہ یہ تقریباً 800 ارب روپے بنتے ہیں جو کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کنٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں، اور تقریباً 350 ارب یہ وفاق کا حصہ ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. اب ضرورت تو اس امر کی تھی کہ جب اس پیکج کا اعلان ہوا تو تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کام شروع کیا جاتا. کراچی شہر کی ترقی کے لیے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ کی ترقی کے لیے اور وفاق سے مل کے، نہ صرف وفاق بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز اس پر جو ہے وہ ایگری ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہی یہ پیکج اناؤنس کیا گیا تھا. تو یہ تمام اختلافات جو ہے وہ ختم کر کے کام شروع کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ اختلافات ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک بار پھر سے یہ کہا کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ پر اعتبار نہیں ہے، لہٰذا اس لیے پیسے سندھ گورنمنٹ کو نہیں دیے گئے. یہ بات وہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور اس کو انہوں نے دوبارہ سے دوہرا دیا ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اختلافات برقرار رہے تو کراچی پیکج کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کراچی کے لیے پیکجز اناؤنس کیے جا چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان جب پہلے یہاں پر آئے تھے تو اس وقت بھی 162 ارب کا پیکج اناؤنس کیا گیا تھا، لیکن اس میں سے سندھ کو، کراچی کو کیا ملا، عوام کو اس میں سے کیا مل سکا، وہ سب کے سامنے ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. کل آخری دن ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مہلت دی گئی ہے انہیں سرنڈر کرنے کے لیے. اس پر پی ایم ایل این کی پالیسی کیا ہے، اس پر کیا لاہ عمل ہے، کیا ایک اور پٹیشن ان کی طرف سے کی جائے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب پی ایم ایل این اس پر جو ہے وہ کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے. العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں یہ درخواستوں کی سماعت ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں خواجہ حارث بطور وکیل سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے پیش ہوئے تھے اور انہوں نے دلائل بھی دیے تھے، اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت کی جانب سے بھی ایک تفصیلاتی رپورٹ عدالت کی جانب سے طلب کی گئی ہے. شبلی فراز صاحب نے نیوز کانفرنس کی اور انہوں نے اس حوالے سے کمنٹ کرتے ہوئے کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ سب کے سامنے ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نے کچھ کیا نہیں ہے تو وہ واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں. شبلی فراز صاحب کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے، ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. عدالت کا اس وقت فیصلہ ہے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جو آنے والی تاریخ ہے اس پہ وہ فیصلہ دے دیں گے کہ ان کو وہ ایبسکانڈر قرار دیتے ہیں یا ان کو جو بھی وہ فیصلہ ہوگا. ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ آپ ان کو آ کے پیش کریں. دیکھیں، جب کسی نے کوئی چیز نہیں کی ہوتی ہے تو وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، وہ کبھی نہیں بھاگتا. ان کو سامنا کرنا چاہیے اور جواب دے. اگر آپ نہیں بننا چاہتے اس کا مطلب ہے کہ آپ رول آف لا کو نہیں مانتے. اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اس حوالے سے کمنٹ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہی نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آئیں. یہ عوام کو سراسر بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ذرا ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. گورنمنٹ بالکل نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے، چورن بیچا جا رہا ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان میں واپس لا کے سنبھالنا اور جیل میں ڈالنا ان کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جائے گا. نواز شریف کیوں واپس آئیں؟ ایک تو وہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ واپس آئیں تاکہ ایک ناانصافی کا سامنا کریں. آگے بھی تو مسلم لیگ نون کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے. کیا واقعی اس معاملے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں. شروع کرتے ہیں، میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اس کے علاوہ آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پی ایم ایل این کے رہنما ہیں اور ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں. ان سے بھی اس حوالے سے ہم بات کریں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. کراچی کے لیے اس پیکج کا اعلان تو ہو گیا،
پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پیکیجز پر پیکیجز جو ہے وہ کراچی کے لیے آتے رہے ہیں، لیکن شاید کراچی کی عوام کو اس میں سے بہت کم ملا، یا اگر ملا بھی تو وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب بھی یہ تمام تر معاملہ اختلافات کی نظر ہو رہا ہے، کبھی وفاق کا حصہ زیادہ ہے، سندھ گورنمنٹ کا کم ہے، سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا حصہ زیادہ ہے، وفاق نے جو ہے وہ کم شیئر کیا ہے۔ یہ کریڈٹ کی جنگ آخر کیوں چل رہی ہے ابھی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، اختلافات تو ہرگز نہیں ہونے چاہیے تھے۔ کراچی ایک میگا سٹی ہے اور کراچی جتنا ریونیو پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے شاید ہی کوئی اور شہر کرتا ہے، اور کراچی میں ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچر ریویمپنگ کی ضرورت ہے، کراچی میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ ورلڈ بینک کی حالیہ ایک اسٹڈی رپورٹ دیکھیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صرف انفراسٹرکچر اوور آل کے لیے کراچی کو صرف $10 ارب کی ضرورت ہے، تو یہ فگر جو ہے ہماری طرف سے نہیں آیا، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے جو یہ فگر سامنے آیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ کراچی پہ لوگ سیاست بھی کرتے ہیں، ہر کوئی کراچی پہ اپنی ایجاداری بھی چاہتا ہے، لیکن کراچی کو جب پیسہ دینے کی بات آتی ہے تو پھر اس کے اوپر اگین سیاست ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے ایٹ لیسٹ حکومت سندھ کی جانب سے، اس پہ تو میں بالکل ایک بیان دے سکتی ہوں کہ ہم یہاں پر ریکارڈ کی درستگی چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کے کراچی دورے سے ایک روز قبل سندھ حکومت کی جانب سے تمام جو 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں جو کراچی میں جاری ہیں اور جو شروع ہونے والے ہیں، اس کے حوالے سے ایک ڈیٹیل بریفنگ دی گئی۔ تو ہمیں تو نہیں پتا تھا اس وقت کہ جی وفاق کیا پیکج لے کر آ رہا ہے، ہم تو یہ سن رہے تھے کہ جی ایسا پیکج ہوگا تو شاید ہی کراچی والوں نے کبھی دیکھا ہوگا۔ بہرحال جب آئے تو، اور بڑی خوشائن بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب آئے، انہوں نے کراچی کے بارے میں سوچا، تو پتہ یہ چلا کہ جناب یہ 1100 ارب روپے کے پیکج میں صرف 362 ارب روپے جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے اعلان کے مطابق وفاق جو ہے وہ شراکت داری کرے گا، اور اس 362 ارب روپے کے اندر بھی 100 ارب روپے وفاق دے گا، مطلب 33 ارب روپے جو ہے ہر سال، یہ پھر 3 سال کا ایک پیکج بتایا گیا، اور باقی جو 262 ارب روپے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئیں گے۔ تو اس میں وفاق کی جتنی شراکت داری ہے وہ لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آیا یہ پیکج میں کون کتنی شراکت داری کر رہا ہے۔ اس کیس سے میں آپ کو بتاؤں کہ مارچ 2019 کے اندر وزیر اعظم صاحب کراچی آئے تھے، انہوں نے 162 ارب روپے کے کراچی پیکج کا اعلان کیا تھا۔ ہم بڑے خوش ہوئے، ہم نے کہا جی کمال ہو گیا یہ تو، اور یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے، اور اس میں ڈرینیج پہ بھی لگے گا، گرین لائن پہ بھی لگے گا، تمام چیزیں، لیکن وہ پیسہ نہیں آیا۔ اور جب بجٹ کے اندر دیکھا تو ظاہری بات ہے کہ بجٹ کے اندر جو رقم آپ ڈال دیتے ہیں نا پھر وہی خرچ ہوتی ہے۔ کیسر احمد شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اختلافات جو ہیں وہ تمام تر برقرار ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے کراچی، اور وہاں پر انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ ظاہری بات ہے تمام تر سیاست پر اور تمام تر صورتحال پر جو ہے وہ بات چیت کی گئی۔ اب یہ اختلافات آپ سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ نقصان پہنچائیں گے، یہ جو پیکج کا اعلان کیا گیا اس حوالے سے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ اتنے بڑے پیکج کی بڑے دنوں سے بات ہو رہی تھی، اور یہاں آ کے جناب پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا، تو یہ چیزیں تو پہلے آپس میں بیٹھ کے طے ہو جانا چاہیے تھا۔ اب 1100 ارب روپے کے پیکج کی بات ہو رہی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ 362 ارب شاید فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں اور باقی صوبائی حکومت نے دینے ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں نا آپس میں ان کا پہلے طے ہو جانا چاہیے تھا کہ کس نے دینا ہے۔ یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں اب جب سے یہ پیکج کا اعلان ہوا ہے ایک دوسرے کی تردید ہو رہی ہے۔ اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کراچی کے یہ جو 362 ارب کی بھی بات ہے وہ کہاں سے حکومت دے گی، کیونکہ آلریڈی جو ڈیفیسٹ بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے نا ہمارا، وہ 8% تو حکومت نے خود کہا ہے، اس کی قومی آمدنی کا 8% ڈیفیسٹ ہے، جو کوئی تقریباً 4000 ارب روپے تو بنتا ہے، پہلے ہی خسارہ ہے۔ اور پھر آمدنی ہو نہیں رہی، جو ایف بی آر میں جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے اس بار بھی وہ ٹارگٹ بھی وصول ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ میں فائنانس کمیٹی میں دیکھتا ہوں اور وہاں حالات جو ہیں، کیونکہ گروتھ نہیں ہو رہی نا، جو گروتھ ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ کراچی کی تو بہت ضرورتیں آج سے نہیں ہیں۔ بالکل شرمیلا فاروقی نے صحیح کہا کہ مین دینے والا ریونیو تو کراچی ہے، تمام بزنس کا ہب ہے، ہمارا گیٹ وے ہے،
कोई कराची की जो हालत हमने बना रखी है। जी हाँ बिल्कुल, 70% जो रेवेन्यू है पाकिस्तान का वो जनरेट करता है कराची। सर मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ, आफ्ताब जहांगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं ज़रा तहरीक इंसाफ का इस पर जो है वो रद्द-ए-अमल लाजमी जानना चाहूँगा। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये इख्तलाफात अगर यूं ही बरकरार रहे तो सर क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं इस पैकेज का? अच्छा देखिए, पैकेज का मुस्तकबिल तो मुझे समझ नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस कराची का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। बात ये है कि मैं एक MNA हूँ कराची का, लेकिन मैं PTI के साथ साथ शहर कराची का एक नुमाइंदा भी हूँ, मैं शहर का आवाज भी हूँ। और खुदा के लिए आप 1100 का 1100 क्रेडिट ले ले PTI के पीपल्स पार्टी वाले, इस कराची का मसला हल कर दें। पिछले 10 साल में जो 10,000 अरब रुपया आपको मिला उसका हिसाब दे दें। इस शहर को इस शहर तक पहुंचाने में, इस हाल में पहुंचाने में किस कौन कसूरवार है? उस मतलब आप लोग सब बैठ के अभी ऐलान हुआ है, वजीर आला साहब साथ, वजीर आजम साहब साथ, वजीर साथ, गवर्नर साथ, सब वहाँ पे बैठ के 1100 का ऐलान किया, लोग खुश हो गए, शायद कराची की तकदीर बदलने वाली है। बाहर निकलते ही शुरू हो गए जी 800 हमने देने, हमने दिए चीजों। ब्लेम गेम से निकल के कराची के मसले को हल करें। कराची के मसले को, आज का मसला है 4K, आज का मसला है ग्रीन लाइन, आज का मसला है सर्कुलर रेलवे, आज का मसला है, क्यों नहीं हल किया? आपको किसने रोका था? अभी आप कराची के मसले को हल करें। कराची का शहरी या डिफेंस का रहने वाला हो या सरजानी का, दोनों एक सूरत हाल से गुजरे। आप जिसको देखो, कल से यही लगा हुआ, परसों से प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी 65% हमारा है, 38% उनका है। वो कहते हैं जी हमारा इतना है, वो उनका इतना है। और खुदा को मानो, काम करो। अगर तुम्हारे पास जिसके पास जो वसाइल है वो लगाओ और इस शहर कराची को बनाओ, इससे पहले कि लोगों का एतमाद सियासतदानों से उड़ जाए, लोग हमें हमारी शक्लें देखकर हमें मारना शुरू कर दें। उससे बेहतर नहीं है कि आप इस शहर कराची को बनाओ और फिर इसके ऊपर हुकूमत की दावेदारी करो। जब 20 साल हो गए सूबे पे हुकूमत करते हुए, खुदा के लिए लोगों को इस इंजाम तक ना पहुंचाओ कि लोग अपनी कोई नई बात शुरू कर दें। तो ब्लेम सारा ले लो यार, 1100 को 1100 ले लो और काम कर दो भाई। सही। मुझे अभी एक ब्रेक की जानिब जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आफ्ताब साहब ने ये जो मामला उठाया है इस पर रद्द-ए-अमल जानेंगे शर्मिला फारूकी साहिबा का, और साथ ही साथ जो है वो हम बात करेंगे कि अगर तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं तो अभी भी MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की MQM के लीडर्स ने उस हवाले से उन्होंने अपने रिजर्वेशन से आगाह किया और इसके साथ साथ दीगर अहम मामलात भी जो है वो सामने आ रहे हैं। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी शर्मिला फारूकी साहिबा, आफ्ताब जहांगीर साहब की बात आपने सुनी ब्रेक से पहले, कह रहे हैं कि जी ब्लेम गेम हम नहीं कर रहे, 1100 अरब का पूरा जो है वो क्रेडिट चाहे सिंध हुकूमत ले जाए, लेकिन कम से कम काम तो करे। देखिए, ब्लेम गेम तो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। मैंने तो आपसे शुरुआत में ये बात की कि हम रिकॉर्ड की दुरुस्तगी चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा मैं 1100 अरब रुपए का पैकेज लेकर आया हूँ। हमें सिर्फ इस बात की वजाहत करनी पड़ी कि इस 1100 अरब रुपए में से 802 अरब रुपए पहले ही सिंध हुकूमत के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी जो 362 अरब रुपए हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया ना कि वफाक जो है 33 अरब रुपए सालाना अगले 3 साल तक वो सिंध में बिलखुसूस कराची के अंदर लगाएगा, और बाकी जो है 262 अरब रुपए वो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के दौरान आएंगे। इसमें झगड़े की क्या बात है या इसमें ब्लेम गेम की क्या बात है? व्हाई द ब्लेम गेम? और हम ये कह रहे हैं कि हम एग्जीक्यूट करें या आप एग्जीक्यूट करें, लेकिन एग्जीक्यूट कर लें। इनकी जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसकी इनकी मंगोपीर रोड जो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, KMC की फायर फाइटिंग स्कीम जो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्लीज एग्जीक्यूट कर लें। हम ग्राउंड पे वो देखना चाहते हैं तमाम चीजें। इसी तरीके से केयर 4 के प्रोजेक्ट में 11.3 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत के लगे हुए हैं। अब बाकी जो है तकरीबन कोई 45 अरब रुपए वो वफाक ने लगाना है। और K4 का प्रोजेक्ट कराची के पानी के हवाले से इंतहाई अहम है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि ये जो 4 जो मैंने, और बाकी भी होंगे छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये वफाक और फिर बोलो भाई हमने तो अपने 800 अरब का हिस्सा लगा दिया है, अब बाकी 300 अरब जो है वो वफाक लगा दे। शर्मिला फारूकी साहिबा, अभी NFC अवार्ड का भी जो है वो तनाज़ा चल रहा है। इस लड़ाई का नतीजा, इस तनाज़े का नतीजा क्या होगा वफाक और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान? देखिए, तनाज़ा क्यों आता है? तनाज़ा इसलिए आता है कि सिंध बशमूल तमाम बाकी सूबे अपना जो बजट बनाते हैं ना हर साल का फाइनेंशियल ईयर का,
وہ وفاق کی ریسیٹس کے اوپر بناتے ہیں کہ وفاق سے ہمیں اتنا آئے گا، اور وہ 70% ریسیٹس وفاق سے آتی ہیں، NFC ایوارڈ سے آتی ہیں۔ اگر اس 70% میں سے 5%، 10% بھی کم ملا آپ کو، تو آپ کے تمام جو منصوبے جو بنائے جاتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، فنڈز کی تعطیلی، فنڈز کا نہیں پہنچتے، اور فنڈز کا فقدان آ جاتا ہے، اور جو منصوبے ہیں وہ تعطیل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پچھلے فائنینشیل ایئر کے اندر 229 ارب روپے سندھ کو کم ملے، اور اس لیے کئی ایسے منصوبے تھے اور اہم منصوبے تھے جو سندھ مکمل نہیں کر سکا کیونکہ وفاق سے پیسے نہیں آئے۔ اور یہ شکایت کرنا یا یہ گلہ کرنا یا اپنے پیسے مانگنا، یہ تو ہر صوبے کا حق ہے نا۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ مانگتے ہیں اپنے پیسے اور یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسے کم ملیں، اور اس میں کوئی جھوٹ یا کوئی بلیم گیم کی بات تو نہیں، یہ تو کاغذات کے اوپر تمام چیزیں ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کے اندر، بجٹ کے اندر ہیں، اتنے پیسے آئیں گے وفاق سے، اتنے پیسے ملے ہیں، اتنے نہیں آئے، اتنے نہیں ملے۔ اس میں کوئی سیاست نہیں ہو رہی، اس میں تو ایک حقائق کی بات ہو رہی ہے نا۔ اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اگر کما کے دیتے ہیں، اور جو NFC ایوارڈ کے تحت جو ہمارا ایک حق ہے، جو ہمیں حصہ ملنا ہے، وہ پورا تو دو۔ اگر وہ پورا نہیں دیں گے تو ہمارے جن منصوبوں میں اب 229 ارب روپے ہیں بھائی، کوئی 200 روپے یا کوئی 2000 روپے نہیں ہے، 229 ارب روپے بہت سے ایسے منصوبوں پہ لگنے تھے جو بہت اہم تھے سندھ کے لیے۔ اب جب وہ نہیں ملے تو وہ تعطیل کا شکار ہو گئے، وہ رک گئے بیکاز فنڈز فراہم نہیں ہو رہے۔ اسی طریقے سے ہماری ایک اور چیز، آفتاب صاحب جو ہے مطلب کافی مجھے جوش میں لگ رہے ہیں، تو میں ان سے ایک اور سوال بھی پوچھ لوں۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنے ہر MNA کو کراچی سے، اور ان کے 14 MNAs ہیں، ہر MNA کو 15 کروڑ روپے دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 14 × 15 210 کروڑ روپے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ 210 کروڑ روپے کہاں لگے ہیں؟ یہ ڈیفنس کلپٹن سے ان کے MNAs ہیں، لیاری سے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ تو 162 ارب روپے وہ جو پہلے وعدے کیے تھے کراچی پیکج میں، وہ تو نہیں۔ اس کا جواب شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہم آفتاب جہانگیر صاحب سے لے لیتے ہیں۔ آفتاب جہانگیر صاحب کیا رسپونڈ کریں گے اس حوالے سے؟ اچھا جی، رسپانس یہ ہے کہ میں آپ کو خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، ہمیں 15 کروڑ روپے ملے، اور وہ ہم نے جب اپنے حلقے میں لگائے ہیں، میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا، میں آپ کا کوئی نمائندہ ہو اس کو لے جاؤں گا۔ اگر وہاں کے لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ جھولیاں اٹھا کر، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، جھولیاں اٹھا کر کہا کہ جی اگر یہ 15 سال تک اسی طرح کام ہوتا رہتا تو آج ہمارے علاقے کا، ہمارے شہر کا حال بالکل ڈفرینٹ ہوتا۔ یہ ہم نے، کوئی کہتا ہے 10 سال میں، کوئی کہتا ہے 10 سال میں کام کیا ہے، کوئی کہتا ہے 15 سال میں کام کیا ہے۔ ان کے جو MNAs تھے وہ اسٹے آرڈر لینے چلے گئے، سمجھے نا۔ بات یہ ہے کہ آپ MPM کے نمائندوں سے پوچھ لو کہ بھائی ان کو بھی تو نہیں ہے، انہوں نے کہیں لگائے کہ نہیں لگائے، وہ بتائیں گے لگائے۔ ہم تو آپ کو پروف دے رہے ہیں۔ آپ کے جو نمائندے ہیں، آپ کا شاہدہ رحمانی میرے حلقے کی MNA ہے، شاہدہ رحمانی میرے حلقے کی MNA ہے، میں نام لے کے بتا رہا ہوں۔ ان سے پوچھ لو کہ جی حلقے میں ترقیاتی کام ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، یہ ذرا پوچھ لیں۔ اگر نہیں ہو رہے، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں ہو رہے، تو پھر جو سزا آپ مجھے دینا چاہو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کا حلقہ وہی ہے جو شاہدہ رحمانی کا، تو ان کا حلقہ بھی پانی میں ڈوب گیا، اس کا مطلب ہے آپ نے وہاں کوئی ڈرینیج کا یا کوئی سڑک کا یا کوئی ایسا سیوریج کا کام تو نہیں کرا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تو کام شروع ہوئے نا، اور جو 10 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں، اور جو 10 سال سے وہ کہہ رہے ہیں ایسا کام ہوا ہے، وہ جو 10,000 ارب روپے آپ نے لیے وہ کس کھاتے میں چلے گئے؟ شروع ہوا ہے نا، 15 کروڑ روپے یہ 4K کا منصوبہ آج کا ہے، یہ گرین لائن کا منصوبہ آج کا ہے، سرکل اور ریلوے کا منصوبہ آج کا ہے۔ نواز شریف نے شروع کیا تھا۔ میری بہن کہ خدا کے لیے سیاست چھوڑ دو، اس سے پہلے کہ کراچی کی عوام کو نیا نعرہ لگا دیں جو آپ کو سنبھالنا پڑا مشکل ہو جائے، آپ اس کراچی پہ توجہ دو۔ آفتاب جہانگیر صاحب، یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو کہ دکھائی دیتی ہیں۔ ابھی اگر عوام کو کچھ نہیں مل رہا ہے، عوام کو اگر کچھ فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں، سہولیات نہیں مل رہی ہیں، تو یقیناً وہ بھی سوال کریں گے، جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی سوال کریں گے۔ میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب۔ کیسر احمد شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی کی جو صورتحال ہے کراچی میں، ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ترقیاتی کام ہو بھی رہے ہیں، لیکن عوام یہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں یا جو پولیٹیشنز ہیں، یقیناً انہوں نے اگلی دفعہ الیکشن بھی تو لڑنا ہے، انہوں نے ووٹ بھی لینا ہے، کیا عوام ووٹ دیں گے پھر ان کو؟ یہ دیکھیے نا، میں کراچی کا بزنس مین ہوں، یہاں بزنس کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں، کراچی چیمبر میں پریزیڈنٹ رہا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، یہ سارا پیسہ، یہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ کراچی کا پیسہ ہے، زیادہ تر 60% اور 70% ریونیو یہاں سے آتا ہے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ بزنس کے لیے یا عام لوگوں کے لیے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟
कोई सड़कें, सारे हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स की सड़कें खराब हैं, बिजली आती नहीं है 24 घंटे में से कुछ बहुत अरसा, ये जो बारिशों में रही है तो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, और कई कई दिन से डिफेंस में भी बिजली नहीं आई, दूसरे इलाकों में इंडस्ट्रियल एरियाज में भी बिजली नहीं आई। और कराची में जो इतना पैसा लगता है ये जाता कहाँ है, कोई उसका हिसाब। लेकिन ये तो सब मांग रहे हैं कि कराची को पैसा दे, और देना भी चाहिए। कराची की जरूरत है, कराची एक मेगा सिटी है, कराची हब है, कराची पूरी दुनिया के लिए गेट वे है पाकिस्तान का। लेकिन ये भी तो साथ साथ बताएं ना कि वो पैसा जाता किधर है। कोई भी, सब कह रहे हैं जी हमने ठीक लगाया, वो ठीक लगाया तो क्या हुआ कि आपके चीफ मिनिस्टर हाउस से तो हमारी गाड़ी गुजर नहीं सकती, वहां से चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने, गवर्नर हाउस के सामने गाड़ी, इतना पानी है कि गाड़ी गुजर नहीं सकती। कराची में जो अशर हुआ है उसका कोई जिम्मेदारी भी किसी ने लेनी है। ये जो पैसा आया ना 1100 अरब रुपए आ जाएगा, बातें हो जाएंगी। अव्वल तो इतना पैसा मुख्तलिफ सालों, एक साल में नहीं आना, मुख्तलिफ सालों में आना है, लेकिन इतना पैसा अवेलेबल ही नहीं है। NFC अवार्ड में अफसोसनाक अमर तो यही है ना कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, एक दूसरे के कंधे पर जो है वो तमाम तर मलबा डालने की कोशिश की जाती है। बहरहाल मुझे भी एक ब्रेक की जानिब जाना है, जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि विफाकी वज़रा की जानिब से जो बयानात आते हैं वो मामलात को किस हद तक ख़राब करते हैं, किस हद तक मुतासिर करते हैं। खुसूसन जो शिबली फराज साहब ने पहले भी कहा था और दोबारा से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत पर, सिंध गवर्नमेंट पर एतबार नहीं है, हमें विफाक को इसलिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब तो ये कहते हैं कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हैं, एक पेज पर हैं, लेकिन अभी जो विफाकी वज़रा हैं उनकी जानिब से बयानात आने का सिलसिला जारी है। शिबली फराज साहब ने एक बार फिर से ये कह दिया कि हमें सिंध गवर्नमेंट पर एतबार नहीं है, इसलिए हम पैसे नहीं देंगे। सर, ये मामलात ख़राब नहीं करेंगे इस तरह के बयानात? जी देखिए, मसला ये है कि जब आपकी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, देखिए एक मैंने आपको बताया कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई उस पर ये ऐलान कर दिया गया कि जी इस तरह ये काम होगा, इनकी सुपरविजन में होगा, और उसके बाद निकलते ही जब आप इस किस्म के बयानात देना शुरू कर देंगे तो फिर यकीनन उसका जवाब भी मिलेगा आपको। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि भाई कि अपने जो इन सारे मामला को एक तरफ रख के इस शहर को बचा लें। मेरा सिर्फ ये जवाब है, क्योंकि ये जो है। लेकिन सर, विफाकी वज़रा जो इन तमाम तर मामलात को, ठीक है रद्द अमल वो आता है, वो जवाब आता है, लेकिन इस तरह के बयानात कम अज़ कम ये तो नहीं होना चाहिए। एक कम्युनिकेशन जो चल रहा है, एक काम, एक वर्किंग रिलेशनशिप जो बन रहा है, वो तो बनने देना चाहिए। अच्छा, जब पत्थर मारेंगे तो चींटे तो आएंगी ना। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की है, उनके साथ बैठ के सारी आपने ब्रीफिंग ली है, सब कुछ किया है, और उसके बाद वहाँ पे बैठ के एग्री किया, बड़े खुशी खुशी आप गए हैं, और उसके बाद जाकर आप जो है बाहर जाके जो बयानात देना शुरू करेंगे तो फिर उसका रद्द अमल तो आएगा ना। अगर आप ये कहोगे नहीं जी हम जो हमारा जो दिल चाहे हम करते रहें और ये लोग कुछ ना बोले, तो ऐसा भी नहीं होता। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आम आदमी से आप पूछेंगे तो वो कहेगा भाई मुझसे ये जो एकेडमिक जो गुफ्तगू है, ये जो कागजों वाली गुफ्तगू है, ये मुझसे मत करें, मेरे तो मसले को हल करें। जी शर्मिला फारूकी साहिबा, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मैं तो इस बात पे सख्ती से चाहती हूँ कि सब अमल करें कि बयानबाजी ना हो, क्योंकि इनके यहाँ मसला सबसे बड़ा ये है कि ये एक वजीर दूसरे वजीर के खिलाफ भी बाकायदा पब्लिकली आके सबके सामने बात करते हैं। मतलब मैंने ये भी देखा है कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, फिर जनाब शीरी मजारी साहिबा, इस दीगर आपस में एक दूसरे के ऊपर भी बातें कर रहे होते हैं। दैट इज नॉट ऑन। और हर कोई एक दूसरे की वजारत के ऊपर भी तबसरे कर रहा होता है, जो कि मैं समझती हूँ कि एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में जहाँ पर मतलब हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है, वो अपने अपने शोबे के और अख्तियारात और जिम्मेदारियों के हवाले से बात करें। अब ये देखिए, शिबली फराज साहब तो जाहिर बात है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के, लेकिन उनकी तरफ से हमेशा, और वो देखिए अहमद फराज साहब के साहबजादे हैं, उनकी तो क्या मतलब एक लहजा, क्या उनकी बात थी, वो बहुत ही
عظیم آدمی تھے. انفارمیشن منسٹر ہونا ایسا چاہیے کہ اس کے الفاظ سے، بیان سے اور اس کے ایکشن سے حکومت کا ایک اچھا امیج سامنے آئے، نہ کہ ایسا لگے کہ حکومت جو ہے وہ کسی ایک کنفرنٹیشن کے لیے جا رہا ہے. ان کے تمام وزراء کے جو بیانات آتے ہیں، بات یہ ہے شرمیلا صاحبہ کہ بیان بازی اس وقت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک اگر ورکنگ ریلیشن شپ بننے کے لیے جا رہا ہے وفاق اور سندھ کے درمیان تو اس کو پروان چڑھنا چاہیے اور عوام کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. ایک اور اہم ایشو ہے جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور کیسر احمد شیخ صاحب میں آپ کا کمنٹ اس حوالے سے پہلے چاہوں گا. کل آخری دن ہے نواز شریف صاحب کے لیے جو مہلت دی گئی تھی عدالت کی جانب سے، واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کے تمام جو سینئر لیڈرز ہیں انہوں نے بیٹھ کے یہ مشورہ انہوں نے دیا ہے نواز شریف صاحب کو. فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہ ان کی صحت جو ہے وہ پہلے پورا اپنا مکمل علاج کروا لیں اور اس کے بعد ہی یہاں تشریف لائیں، کیونکہ ابھی تک کرونا کی وجہ سے وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹلز میں آپریٹ نہیں ہو رہا تھا اور جو ان کی سرجری ہونی تھی وہ نہیں ہوئی ابھی تک. تو بجائے کہ وہ یہاں آ جائیں اور پھر ان کی طبیعت یہاں پہ مکمل ٹھیک نہیں ہو، تو اس سے پہلے مکمل علاج کے وہ ضرور واپس آئیں گے. انہوں نے کہا ہے جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہو جائے گا وہ واپس آئیں گے. اب کل تو ڈیپینڈ تو میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کرتا ہے ان کا اپنا جو بھی، لیکن ہماری تمام پارٹی کے لیڈران نے میٹنگ کر کے ان کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ابھی ان کا یہاں آنا اپنی مکمل صحت سے پہلے وہ یہاں نہ آئیں. شیخ صاحب، اس میٹنگ میں کیا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لاہ عمل کیا اختیار کرنا ہے؟ کیا کوئی اور پٹیشن اب مسلم لیگ نون کی جانب سے دائر کی جائے گی عدالت میں؟ اب دیکھیے، کل میرے نالج میں تو ایسی بات نہیں ہے، کل عدالت میں معاملہ پیش ہوگا، لیکن وہ تو اپنا یہی پوائنٹ اپنے جو وہاں ان کے ڈاکٹرز نے ان کو انسپیکٹ کیا ہے، ان کو چیک کیا ہے، اور وہ جو اور بھی رپورٹس ہیں، کیونکہ یہی بات ہوئی تھی کہ ہمارا ہائی کمیشن جو ہے وہ رپورٹس لے لے گا اگر کوئی ایسی ضرورت ہے. تو اب ہائی کمیشن نے تو ابھی تک ان سے کوئی رابطہ کیا نہیں یا کچھ ایسا ہوا نہیں، ان کے پاس رپورٹس انہوں نے بھجوائی ہیں اپنے ڈاکٹرز کی. اب عدالت کے اوپر ہے، کیونکہ عدالت میں معاملہ ہے، جس طرح عدالت میں پیش ہوں گے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. وہ یہی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں علاج کروا رہا ہوں، میری صحت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت کیا کل کارروائی کرتی ہے. صحیح، یعنی کہ میڈیکل رپورٹس جو ہے وہ فی الوقت عدالت میں پیش کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے خواجہ عفیق صاحب کا بیان جو سامنے آیا، دیگر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے بیانات جن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کل آخری دن ہے اور عدالت کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں سرنڈر کرنے کے لیے 9 ستمبر تک کی مہلت دی گئی تھی. اب کیا اس پر لاہ عمل پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے؟ یقیناً یہ اب کل پتہ چلے گا کہ ایک اور پٹیشن دائر کی جاتی ہے نہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ اے پی سی بی ہونے کے لیے جا رہی ہے 20 ستمبر کو اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ہوسٹ کر رہی ہے. پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے خاصے گلے شکوے دیگر جو چھوٹی اپوزیشن جماعتیں ہیں انہیں بھی رہے ہیں. ابھی نواز شریف صاحب بھی شاید واپس نہ آئیں. ابھی کیا لاہ عمل ہے یہ تو کل پتہ چلے گا. مریم نواز صاحبہ موجود ہوں گی اور شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ ممکنہ طور پر اس اے پی سی میں موجود ہوں گے. کیا آنے والے دنوں میں ہم سیاسی ماحول دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، میاں صاحب تو فی الحال واپس نہیں آنے والے اور یہ ہمیں معلوم تھا جس وقت وہ جا رہے تھے، اور یہ حکومت کو بھی معلوم تھا کہ ایک بار ان کو باہر جانے کی اجازت اگر دے دی گئی اور وہ چلے گئے تو پھر وہ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ماحول سازگار نہ ہوگا ان کے لیے، اور یہی ثابت ہو رہا ہے. تو یہ اب کہنا کہ جی وہ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ اگر باہر جائیں گے تو وہ اپنا علاج کروا کے واپس آ جائیں گے، انہوں نے واپس نہیں آنا تھا. اور ماضی میں بھی ان کا کچھ ایسا ہی ٹریک ریکارڈ تو ایسے ہی رہا ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے اے پی سی ہونا بہت ضروری اس لیے بھی تھا کیونکہ اس وقت جس حالات میں پاکستان چلایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، جہاں پر عوام اتنی بیزار ہے اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، اس کنفیوژن سے، مطلب کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں پر آپ
کہ لوگ پریشان نہ ہوں. کوئی ایک ایسا سیکٹر نہیں ہے, چاہے آپ زراعت کا لے لیں, چاہے آپ مینوفیکچرنگ کا لے لیں, آپ ایکسپورٹ کا لے لیں, آپ ان کی خارجہ پالیسی لے لیں, ان کی معاشی پالیسی لے لیں, کھانے پینے کی عام اشیاء کی قیمتوں کو آپ لے لیں, ہر انسان پریشان ہے. اس طریقے سے تو مزید 3 سال اس حکومت کے ساتھ نہیں گزر سکتے ہیں. عوام بیچاری تو سڑکوں پہ آ گئی ہے, مطلب کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی جواب دہ نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کون چلا رہا ہے حکومت, کیا ان کی پالیسی ہے, یہ کیا آگے کا ان کا پلان ہے, کچھ نہیں پتا. اور کووڈ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بیچارے صوبوں نے کیونکہ 18ویں ترمیم تھی تو اپنے طے خود ہی لاک ڈاؤن کر لیا, ورنہ پرائم منسٹر صاحب تو پہلے دن سے لاک ڈاؤن کے خلاف تھے. اور اگر وہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا اور اگر یہ وائرس کے ریٹ کو آپ نہ روکتے تو نہ جانے کتنا نقصان ہو جاتا پاکستان کا. لوکسٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا نقصان ہوا فصلوں کو. تو شرمیلا صاحبہ, ایک اہم سوال میں یہاں پر آپ سے جو ہے وہ کرنا چاہوں گا. FATF قوانین کی منظوری لی جانی ہے جو نیکسٹ اسمبلی سیشن اسمبلی کا اور سینٹ کا, پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی گورنمنٹ کو اس معاملے میں؟ دیکھیے, ہم ہر وہ چیز کو سپورٹ کریں گے, لیکن اس کے اوپر ڈیلیبریشنز کر کے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. فاٹف ہم کے بلز ہم پہلے بھی سپورٹ کرتے, لیکن انہوں نے وہ تمام شکیں جو ترامیم کے حوالے سے ہم نے دی تھی وہ جب بل لے کر آئے تو انہوں نے نکال دی تھی. اور فاٹف نے کہیں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ 180 دن بغیر اریسٹ وارنٹ کے آپ کسی کو پکڑ کے بند کر دیں اور آپ ان سے پوچھ گچھ کریں. یہ کہیں بھی کسی قانون میں نہ فاٹف کی ریکوائرمنٹ ہے. اور ویسے بھی یہ حکومت تو پارلیمنٹ کو بالکل انڈرمائن کرتی ہے. یہ تو آرڈیننسز پہ چلتے ہیں, یہ تو اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم لا میکنگ باڈی ہے, وہاں پر آپ قانون لے کر آئیں, قانون سازی کریں, اپوزیشن سے پوچھیں, ان کی رائے لیں, کیونکہ یہ تو نہ ہے. اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو کم از کم پڑھے لکھے سمجھدار ہیں, ان سے تو رائے مشورہ لے لیں, ان کا تو کوئی ان پٹ لے لیں. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہر وہ چیز جو پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے وہ ہم ضرور کریں گے, لیکن ان کی تو معذرت کے ساتھ کشمیر سے لے کے سعودی عربیہ تک اس پر جو ہے وہ سپورٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہی سوال جو ہے وہ میں کیسر احمد شیخ صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا. شیخ صاحب, فیٹف قوانین کے حوالے سے کس حد تک سپورٹ کریں گے گورنمنٹ کو, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو پہلے بھی اسی بات پر ناراض ہوئے تھے کہ دونوں بڑی جماعتیں گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی تھیں. دیکھیے, جہاں تک فیٹف کا تعلق ہے, یہ ضروری ہے کہ پاکستان جو گرے لسٹ میں ہے وہ وائٹ لسٹ میں آئے. ہم سب متفق ہیں کہ جو فیٹف سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں ان پہ ہم اتفاق کر رہے ہیں, لیکن حکومت یہ زیادتی کر رہی ہے کہ الزام تراشی کر رہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹانا نہیں چاہتی. میں خود فائنانس کمیٹی میں رہا اور کئی 5-6 گھنٹے ہماری میٹنگ رہی, اس میں میں نے کلیئرلی کہا, جو بھی ڈیلیگیشن ہمارے سامنے تھے SCCP کے اور FBR کے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی چیز ہمیں بتائیں جو فیٹف نے آپ سے کہی ہو, آپ ہم سے کیوں چھپا رہے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فیٹف یہ کہے کہ کسی بھی بندے کو بغیر جواز کے آپ 6 مہینے اندر کر دیں. دیکھیں, جو آفس ہولڈرز ہیں ان کا تو پہلے ہی ایسے قوانین نہیں ہونے چاہیے اور ایسے قوانین گورنمنٹ کو لانے بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, میرے پاس وقت کم ہے کیسر شیخ صاحب, میں معذرت چاہوں گا, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے کنکلوڈنگ ریمارکس لینے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب سے. آفتاب جہانگیر صاحب, میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اگر وہ واپس نہیں آتے ہیں جو مہلت دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے, تو پھر وفاق کا کیا لاہ عمل ہے اس پر؟ شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی تھی, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جو ہم جب تک اداروں کی جو پابندی نہیں کریں گے ان کے فیصلوں کی, تو یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. نواز شریف صاحب نے اسی عدالتوں میں کہا کہ جی مجھے 4 سے 6 ہفتے یا 8 ہفتے کے لیے مجھے باہر جانا ہے علاج کے لیے. بھائی نے ان کی گارنٹی اٹھائی. اب وہ علاج وہاں پہ ان کا مکمل ہوا ہے کہ نہیں, اس میں یہ شک ضرور تھی کہ جی ڈاکٹر کی رائے کو دیکھا جائے گا, لیکن اگر ڈاکٹروں نے اس کو ٹیسٹ کر لیا, ڈاکٹروں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ صحت مند ہیں, آپ چائے پی سکتے ہیں, کافی پی سکتے ہیں, ڈنر کر سکتے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے بات کر سکتے ہیں, تو پھر اگر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ پاکستان بھی جا سکتے ہیں. اب وہ یہ تو نہیں ہے کہ جی آپ ساری سیاست کریں اور لیکن پاکستان نہ جائیں. کہ پاکستان آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق آپ آ جائیں, اس پر آ کے اپنے مقدمات بھی فیس کریں اور سیاست بھی کریں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر نہیں آنا چاہتے تو کوئی کہہ دیں کہ جی میرا تعلق نہیں ہے نون لیگ سے, میں اپنی صحت کی طرف توجہ دوں گا اور خیال کروں گا. باقی میرا بھائی جو ہے شہباز شریف, وہ میری جانشین ہے,
वो सियासत करेगा। तो या तो ये ऐलान कर दें या कुछ तो करें, लेकिन सियासत भी करनी है से और पाकिस्तान में भी नहीं आना, ये बड़ा मतलब ये मुझे नहीं समझ। सही, चलें देखते हैं। कल आखिरी दिन है जो मोहलत दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वो ख़त्म हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या तैयार करती है और क्या इस हवाले से बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया जाता है, ये भी देखना होगा। और उसके बाद अहम जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इस मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है और वो किस तरह से इस मामले को टैकल करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मेहमानों का। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया और कैसर अहमद शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।